سامعین محترم، یہ ماہ مبارک شعبان المعظم کا ہے اور اس کا یہ آج پہلا جمعۃ المبارک ہے۔ نبی رحمت شفیع معظم محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ رجب خدا کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان المبارک یہ میری امت کا مہینہ ہے۔ اور سامعین محترم، اس ماہ مبارک کے اندر ایک رات ہے جسے شب بارات کہا جاتا ہے، یعنی اس مہینے کی 15ویں رات۔ اس طرح قرآن مجید فرقان حمید میں رب تعالیٰ نے فرمایا فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ ہر اچھا کام جو ہے اللہ رب العزت اس دن جو ہے اس کا تقسیم فرماتا ہے۔ اور سامعین محترم، گزشتہ جمعۃ المبارک میں جو گفتگو کر رہا تھا انشاءاللہ اسی پر آگے جو ہے اس جمعۃ المبارک میں گفتگو کروں گا۔ اللہ رب العزت کے بابرکت مہینے رجب المرجب کی 27ویں شب کو سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے معراج کے عظیم معجزے سے نوازا۔ اس کے متعلق گزشتہ جمعۃ المبارک میں بھی کچھ گفتگو کی تھی اور اسی کو آگے کی طرف لے کے چلتے ہیں۔ سامعین محترم، گزشتہ جمعۃ المبارک میں ایک بات کی تھی کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو سراپے معجزہ بنا کے بھیجا ہے، اور ان معجزوں میں، ان معجزات میں ایک معجزہ قرآن ہے اور ایک معجزہ شب معراج ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، پھر مسجد اقصی سے آسمانوں تک، پھر آسمانوں سے آگے عرش تک، پھر عرش سے آگے دنا فتدلی قاب قوسین، یہ ساری منزلیں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو سیر کروائی، اور یہ سارا کچھ رات کے ایک حصے کے اندر، چھوٹے سے حصے کے اندر ہوا۔ بعض علماء کرام لکھتے ہیں، مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام معراج پر گئے، آپ نے وضو فرمایا، اور جب واپس آئے تو وہ پانی ابھی بھی چل رہا تھا، اور جس دروازے سے گزر کر گئے اس کی کنڈی جو ہے وہ حرکت کر رہی تھی، اور جس بستر سے اٹھ کر گئے تھے جب واپس آئے تو وہ بستر بھی گرم تھا۔ اب سامعین محترم، معجزہ ہوتا ہی وہ ہے کہ جو انسان کی عقل میں نہ آئے۔ اگر انسان کی عقل میں آ جائے تو یہ معجزہ نہیں ہو سکتا۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام نے اپنے گریبان میں ہاتھ ڈالا اور جب نکالا تو وہ روشن تھا، چمک رہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا اژدہا جو ہے، اپنا عصا مبارک، اپنی لاٹھی مبارک جب زمین پہ ڈالی تو وہ اژدہا بن گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ہاتھ میں لوہے کو لیا تو اس طرح وہ نرم ہو گیا کہ جس طرح وہ کپڑا ہو، اور جس طرف آپ چاہیں اس کو جو ہے اپنے ہاتھوں کے ساتھ، نہ اسے گرم کرنا پڑتا تھا، نہ اس کو جو ہے کوئی اور حربہ استعمال کرنا پڑتا تھا، اپنے ہاتھوں میں اٹھاتے اور جو چاہتے اس سے وہ بنا لیتے۔ تو اسی طرح سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو جو اللہ رب العزت نے معجزات عطا فرمائے، ان میں سے ایک معجزہ جو ہے وہ شب معراج کی رات کو سیر کروانا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو جو معراج کروائی، یہ سفر جناب ام ہانی کے گھر سے شروع ہوا، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام بیت اللہ شریف کے اندر مسجد حرام کے اندر آئے۔ آپ نے وہاں پر نوافل ادا کیے، دعا کی، اور پھر جبریل امین ہاتھ جوڑ کر عرض کرنے لگے کہ رسولوں کے رسول، اے نبیوں کے نبی، اے افضل البشر، خاتم النبیین، آپ چلیں، آپ کے لیے سواری انتظار میں ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام
جب اپنی سواری کے قریب آئے، اس براق کے قریب آئے جو جنت سے لایا گیا تھا، تو جبریل امین نے ہاتھ جوڑ لیے کہ آقا میرے ہاتھوں پہ جو ہے اپنا پاؤں مبارک رکھ کے اس براق پہ سوار ہو جائیے۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پہ سوار ہونے سے پہلے جبریل سے پوچھا، اے جبریل، آج میں رب کی بارگاہ میں جا رہا ہوں تو میرے لیے براق آ چکی ہے، سواری آ چکی ہے، کل قیامت کے دن جب قیامت قائم کر دی جائے گی اور دوبارہ دنیا کو زندہ کر دیا جائے گا اور پھر اللہ رب العزت تمام انسانیت کو جمع کرے گا، تمام مخلوقات کو جمع کرے گا، تو اس دن میری امت کے لیے بھی کیا کوئی سواری ہوگی یا نہیں ہوگی؟ آج میرے لیے تو رب کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے سواری کا انتظام ہے، تو کیا اس دن میری امت کے لیے بھی یہ سواری کا اہتمام ہوگا یا نہیں؟ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ بات جبریل امین نے سنی اور فرمایا، اے آقا، اللہ رب العزت نے یہ اعلان فرمایا ہے کہ آپ کی امت میں سے جو بھی قربانی کرے گا تو رب تعالیٰ اس کو یہ شان عطا فرمائے گا کہ ساری مخلوق جو ہے میدان حشر میں چل کر جائے گی اور آپ کی امت جو قربانی کرتی ہے وہ قربانی پہ جانور پہ سوار ہو کر جو ہے حشر کی طرف جمع ہو جائے گی۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پر بھی اپنی امت کو یاد کیا۔ پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام براق پہ سوار ہوئے اور وہ سفر شروع ہوا۔ اب جب اس براق نے اپنی رفتار پکڑی، اس رفتار نے چلنا شروع کیا، روایات کے اندر آتا ہے کہ اس جو ہے براق کی رفتار یہ تھی، وہ چلتی اس انداز سے تھی کہ جہاں پر انسان کی نگاہ کی حد ہوتی ہے، جہاں پر اس کو دکھائی دینا ختم ہوتا ہے، تو وہاں پر اس کا قدم پڑتا تھا اور پلک جھپکنے میں وہ مسجد حرام سے مسجد اقصی میں جا پہنچا۔ ایک لمحے کے اندر حد نگاہ سے زیادہ اس کی اسپیڈ تھی، اس سے زیادہ وہ جو ہے چلنے کے تیز اسپیڈ کے ساتھ تیز جو ہے سفر کر رہی تھی۔ اب سامعین محترم، یہاں پر میں اکثر ایک بات پہ جو ہے کئی مرتبہ اس کو بیان کیا ہے کہ جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اتنی تیز براق پہ سوار تھے کہ جس کی رفتار حد نگاہ سے بھی تیز تھی اور اس کا حد نگاہ سے آگے قدم پڑتا تھا اور پلک جھپکنے میں وہ کئی میلوں کا سفر کر سکتی تھی، اور پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مسجد حرام سے مسجد اقصی کا سفر کیا تو آپ نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر مبارک میں کھڑے ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں۔ آپ نے جب موسیٰ علیہ السلام کی اس حالت کو دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں، اور پھر وہاں سے جب گزرے، جب آپ مسجد اقصی کے اندر پہنچتے ہیں اور مسجد اقصی کے اندر جب داخل ہوتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام استقبال کے لیے بھی کھڑے تھے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ براق اتنی اسپیڈ سے جا رہی تھی، اتنی تیز جا رہی تھی، تو موسیٰ علیہ السلام ادھر قبر میں نماز پڑھ رہے تھے، اور جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر پہنچے تو پھر موسیٰ علیہ السلام مسجد اقصی میں استقبال کے لیے کھڑے تھے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا جواب آسان سا یہ ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اپنی اسپیڈ سے نہیں جا رہے تھے، اپنی رفتار سے نہیں جا رہے تھے، بلکہ براق کی رفتار سے جا رہے تھے۔ تو نبی جو ہے وہ براق کے برابر نہیں ہو سکتا، براق کی اسپیڈ کم ہوتی ہے اور نبی کا مقام اس سے بڑھ کر ہوتا ہے، کیونکہ نبوت کا مقام تو فرشتوں سے بھی اعلیٰ ہے، نبی تو فرشتوں سے بھی افضل ہے۔ تو سامعین محترم، موسیٰ علیہ السلام نبوت کی رفتار سے وہاں مسجد میں جو ہے وہاں پہ نماز بھی پڑھ رہے تھے اور پھر مسجد اقصی میں بھی پہنچ گئے، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام براق پہ سوار تھے، تو براق کی اسپیڈ نبوت کی اسپیڈ سے کم تھی۔ اور سامعین محترم، جب وہاں پر پہنچے، انبیاء کرام نے استقبال کیا، جو رب تعالیٰ نے فرمایا لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، فرمایا ہم اپنی نشانیاں ان کو دکھائیں۔ وہ نشانیاں جب جبریل امین نے دکھائیں، پھر ان نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ تھی کہ اللہ رب العزت نے اپنی لاریب کتاب میں فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، اللہ رب العزت نے تمام نبیوں کو جمع کر کے یہ ان سے وعدہ لیا تھا کہ جب میرا نبی آ جائے، میرا وہ خاص رسول آ جائے، وہ شانوں والا رسول آ جائے، اور تمہیں جب کتاب بھی ملی ہو، نبوت بھی ملی ہو، تو فرمایا جب وہ رسول آ جائے اپنی شریعت کو چھوڑ دینا، اپنی کتاب کو چھوڑ دینا، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، اس نبی پر تم ایمان لے آنا۔ تو اس آیے مبارکہ کو اللہ رب العزت نے جو قرآن کے اندر موجود ہے سچ کرنے کے لیے تمام انبیاء کرام کو وہاں پہ جمع کر دیا
کہ جس طرح عالم ارواح میں تمام نبیوں نے اللہ رب العزت سے وعدہ کیا تھا، آج اس وعدے کو پورا بھی کر لیں، آج اس وعدے کو ایفا بھی کر لیں، اس کو اپنی منزل تک پہنچا دیں۔ تمام انبیاء کرام وہاں پہ موجود تھے، تمام نے اپنے اس وعدے کو پورا کیا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمتوں کے تذکرے ہوئے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے شانوں کے جو رفعت رب نے عطا فرمائی ہیں اس کے چرچے ہوئے۔ پھر وقت آیا اس گھڑی کا کہ جس میں یہ ثابت کرنا تھا کہ اے محبوب اب ان کو بتائیں کہ مقام کس کا بلند ہے۔ اب صفیں بنی، جب صفیں بننی شروع ہوئیں، تمام صفوں کے اندر نبی کھڑے ہیں، رسول کھڑے ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی صف کے اندر موجود ہے۔ اب صفیں بنی ہیں، ان صفوں میں ابراہیم علیہ السلام بھی موجود ہیں، نوح علیہ السلام بھی موجود ہیں، تمام انبیاء کرام، تمام رسول صفوں میں موجود ہیں۔ مصلی خالی ہے، جبریل امین نے مصطفیٰ کا ہاتھ پکڑا اور مصلی پہ کھڑا کر دیا۔ اب سامعین محترم، یہاں پر جبریل امین نے جب سرکار کا ہاتھ پکڑ کر مصلی پہ کھڑا کیا، گویا یہ سب پہ واضح کر دیا، اے انبیاء اور رسول، جو رب نے وعدہ کیا تھا، اذ اخذ اللہ میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمہ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن بہ ولتنصرنہ، جو اللہ نے ان نبیوں سے وعدہ کیا تھا کہ اے رسولوں، اے نبیوں، جب تمہیں کتاب بھی مل جائے، حکمت بھی مل جائے، لیکن میرا شان والا رسول آ جائے تو پھر اپنی شریعت چھوڑ دینا، اپنی کتاب چھوڑ دینا، میرے نبی پہ ایمان لے آنا۔ تو سامعین محترم، جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ان تمام نبیوں کی امامت فرمائی، اب تمام نبی کھڑے ہیں، مصطفیٰ مصلی پہ ہیں، اور سامعین محترم یہ بات مسئلے کے طور پر بتاتا چلوں، یہ بات واضح کرتا چلوں کہ امام کوئی بھی ہو، جب تک آپ نماز کے اندر جماعت کے ساتھ نماز ہو، آپ اقتداء کی نیت نہیں کرتے، اس وقت تک آپ کی جماعت جو ہے یہ مکمل نہیں ہوتی۔ مقتدی جب تک یہ نیت نہ کرے حاضر پیچھے امام صاحب کے، اس وقت تک اس کی نماز جماعت کے ساتھ نہیں ہوتی، اور اگر پڑھتا رہے، ہزاروں نمازیں پڑھتا رہے، لیکن حاضر پیچھے امام صاحب کے نہ کہے، اس کی نماز مکمل نہیں ہو سکتی۔ اور سامعین محترم، یہاں پر ایک اور بات بھی کرتا چلوں، اپنا عقیدہ مضبوط کر لیں۔ کیسے؟ کہ اگر باپ بیٹا ہوں، بھائی بھائی ہوں، اب اگر مصلی پہ بیٹا کھڑا ہے، پیچھے باپ کھڑا ہے، مصلی پہ بھائی کھڑا ہے، پیچھے جو ہے بڑا بھائی کھڑا ہے، اب سامعین محترم مصلی پہ باپ کھڑا ہے، پیچھے بیٹا کھڑا ہے، دادا کھڑا ہے، وہ یہ نہیں کہے گا کہ حاضر پیچھے بیٹے کے، حاضر پیچھے بڑے بھائی کے، حاضر پیچھے دادا کے، حاضر پیچھے پوتے کے، نہیں نہیں، ایسے نہیں کہے گا۔ اگر ایسے کہے گا تو نماز جماعت کے ساتھ نہیں ہو سکتی۔ اب سامعین محترم، یہاں پر یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ جب یہ کہے گا کہ حاضر پیچھے باپ کے تو نماز نہیں ہو سکتی، حاضر پیچھے جو ہے دادا کے تو نماز نہیں ہو سکتی، حاضر پیچھے باپ کے تو نماز نہیں ہو سکتی، حاضر پیچھے بیٹے کے تو نماز نہیں ہو سکتی، اور جب تک نماز نہیں ہوگی اس کی جو ہے ادا نہیں ہوگی۔ اب نماز ادا ہونے کے لیے اسے کہنا پڑے گا حاضر پیچھے امام صاحب کے، جب اس کو امام مانے گا تو تب نماز کے اندر ہوگا، جب امام مانے گا تو نماز میں ہوگا، اور جب امام نہیں مانے گا تو نماز سے باہر ہو جائے گا، جماعت سے باہر ہو جائے گا۔ تو سامعین محترم، یہاں پر اپنا یہ عقیدہ مضبوط کر لیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نہ ہمارے باپ ہیں، نہ ہمارے بھائی ہیں، نہ ہمارے بیٹا ہیں، نہ ہم جیسے ہیں اور نہ ہم ان جیسے ہیں، کہ رب تعالیٰ نے ان کو شان اتنی عطا فرمائی ہے کہ وہ مصطفیٰ ہیں، ہم ان کے امتی ہیں، وہ آقا ہیں، ہم ان کے غلام ہیں۔ پوری کائنات کے اندر، رب تعالیٰ کی ساری مخلوقات کے اندر نہ کوئی مصطفیٰ جیسا ہے، اور پھر اللہ رب العزت نے مصطفیٰ کو شان اتنی عطا فرمائی ہے۔ میں نے گزشتہ جمعۃ المبارک میں بھی یہ بات کی تھی کہ وہ رب کا محبوب خدا نہیں ہے، لیکن رب نے اتنی شان عطا فرمائی ہے کہ خدا سے جدا بھی نہیں ہے۔ وہ رب نہیں ہے، خدا نہیں ہے،
لیکن رب نے شان اتنی عطا فرمائی ہے کہ مصطفیٰ رب سے جدا بھی نہیں ہے۔ اور سامعین محترم، کیا ہے جو مصطفیٰ کے در سے نہ ملے؟ ایک لفظ نہیں ہے جو وہاں سے نہیں ملتا ہے۔ اب سامعین محترم، اپنا عقیدہ یہ بنا لیں، اب جب تک نماز کے اندر ہیں، بیٹا اپنے باپ کو باپ نہیں کہہ سکتا، باپ اپنے بیٹے کو بیٹا نہیں کہہ سکتا، بھائی اپنے بھائی کو بھائی نہیں کہہ سکتا، لیکن جو ہی سلام پھرے گا، جماعت سے الگ ہوگا، اب باپ کو باپ کہہ سکتا ہے، بھائی کو بھائی کہہ سکتا ہے، بیٹے کو بیٹے کہہ سکتا ہے۔ تو یہ بات اپنے ذہن میں رکھتے ہیں، جب تک نبی کے غلام ہیں، جب تک ہم مصطفیٰ کے کلمہ پڑھنے والے اس کی امتی ہیں، اس وقت تک ہم اس مصطفیٰ کو اپنے جیسا نہیں کہہ سکتے۔ اور سامعین محترم، یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں، قرآن مجید فرقان حمید میں رب تعالیٰ نے فرمایا قل انما انا بشر مثلکم، اے حبیب آپ فرما دیجئے کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں۔ اب سرکار ہم جیسے بشر کیسے ہیں؟ اور پھر کتابوں کے اندر ایک اور بات موجود ہے، اللہ رب العزت کے محبوب نے جب ہجرت ہوئی مدینہ کے اندر، صحابہ کرام ہجرت کر کے پہنچے تو وہاں پہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلمانوں کو بھائی بھائی بنا دیا۔ قرآن کے اندر یہ بات موجود ہے، فرمایا تم نے جب صبح کی تو تم آپس میں بھائی بھائی تھے، وہ تمام کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا، جو ایک دوسرے کے دشمن تھے بھائی بھائی بن گئے۔ اور سامعین محترم، اس وقت حضرت علی رہ گئے، اب علی رو رہے ہیں۔ مصطفیٰ نے پوچھا علی روتے کس لیے ہو؟ فرمایا آقا آج کوئی کسی کا بھائی بن گیا، ہر ایک کی جوڑے بن گئے، لیکن آج میں الگ رہ گیا۔ مصطفیٰ نے فرمایا علی پریشان نہ ہو، میں مصطفیٰ تیرا بھائی ہوں۔ لیکن اس علی نے کبھی مصطفیٰ کو اپنا بھائی نہیں کہا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ مصطفیٰ ہیں اور میں گدھا ہوں، میں غلام ہوں، میں آقا کے برابر نہیں ہو سکتا، مصطفیٰ کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اور سامعین محترم، یہاں پر ایک اور بات اپنے ذہن میں رکھیں، اللہ رب العزت نے جو اعلان فرمایا وہ اعلان برحق ہے۔ وہ کیسے برحق ہے؟ اس لیے برحق ہے کہ رب تعالیٰ نے بتایا کہ اے لوگو، جب تمہارا یہ عقیدہ بن جائے کہ میرے مصطفیٰ کو رب نے انسان بنا کے بھیجا ہے تو اپنی حاجتیں تم اس کے پاس لے کے جا سکتے ہو۔ علماء کرام نے بڑی آسانی سے اس کو سمجھایا ہے۔ مثال کے طور پہ اب یہ بجلی ہے، اب بجلی لے لیں، اب بجلی جو بڑی لائنوں کے اندر آتی ہے وہ 11,000 وولٹ کی ہے، اب وہی بجلی جب ٹرانسفارمر کے اندر گریڈ کے اندر آتی ہے اس کو کنورٹ کر دیا جاتا ہے، اب اس قابل ہو جاتی ہے کہ اب بلب جلا سکے۔ اب جائیں، ہمارے گاؤں کے اندر تارے لگی ہیں، وہاں پہ آپ اس کے قریب تو جا کے دیکھیں، ٹرانسفارمر کے اندر جو بجلی آ رہی ہے آپ دیکھیں تو صحیح، وہاں پہ آپ بلب لگائیں اسی وقت ڈز کر جائے گا۔ اسی وقت اگر بجلی 250 سے تھوڑی سی اوپر ہو جائے، پنکھا لگائے تو پنکھا جل جائے گا، فریج لگائے تو فریج جل جائے گا، بلب لگائے تو بلب فیوز ہو جائے گا، یہ ساری باتیں ہو جائیں گی۔ تو رب تعالیٰ نے یہ بات واضح کی، فرمایا میرے مصطفیٰ کی شان یہ ہے، اور قرآن اس بات کو واضح کرتا ہے، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، فرمایا اگر اس قرآن کو ہم پہاڑوں پہ نازل کرتے تو یہ قرآن جو ہے اس کی عظمت یہ تھی، اس کا مقام یہ تھا، یہ کلام اللہ کی شان یہ تھی کہ وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، لیکن جب یہ مصطفیٰ کے سینے پہ آیا اور زبان مصطفیٰ سے نکلا تو آج ہر مسلمان کا بچہ جو ہے حافظ قرآن ہے، ہر محلے میں حافظ قرآن نظر آتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ مصطفیٰ کا فیضان ہے، یہ مصطفیٰ کا فیضان ہے جو جاری ہے اور انشاءاللہ قیامت تک رہے گا۔ اور پھر سامعین محترم ذرا ذہن میں رکھے، رب تعالیٰ نے یہ جو سلسلے بنائے ہیں، یہ سلسلے اسی لیے بنائے ہیں کہ تمہیں کوئی حاجت ہو، جس طرح کہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، رب نے فرمایا موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ فرمایا یا اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں، کیا کروں؟ فرمایا پھر ایسا کر، کوہ طور پہ چلا کر۔ موسیٰ علیہ السلام چلے کے لیے بیٹھے، قرآن کے اندر نامے سپارے میں آتا ہے رب نے فرمایا 30 دنوں کا چلا کر۔ جب 30 دن گزار دیے، 30 راتیں مکمل ہو گئیں تو رب تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ 10 دن اور بڑھا لے۔ اب 10 دن اور بڑھا لیے، 40 راتیں ہو گئیں۔ جب 40 راتیں مکمل ہوئیں پھر کہا اللہ اب اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اب 30 راتیں میں نے کوہ طور میں اعتکاف کی حالت میں، چلے کی حالت میں گزار دی ہے، نہ گھر والوں کو دیکھا ہے، تیرے ذکر کے سوا کچھ نہیں کیا ہے، اب تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ رب نے فرمایا لن ترانی، اب بھی نہیں دیکھ سکتا۔ فرمایا کوئی اشارہ تو ہو جائے۔ رب نے فرمایا پھر ایسا کر،
وَلَٰكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ، اس پہاڑ کو دیکھ۔ فرمایا اس پہاڑ کو دیکھ، اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ پہ قائم رہا تو تو مجھے دیکھ لے گا۔ اور قرآن کی اس آیت کی تفسیر کے اندر آتا ہے کہ رب تعالیٰ نے اپنی صفت کی ایک تجلی ظاہر فرمائی، صفت کی ایک تجلی ظاہر فرمائی۔ اس صفت کی تجلی کا یہ کمال تھا کہ جب صفت کی تجلی آئی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، پہاڑ جل کے خاک ہو گیا، سرما بن گیا، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام اس کیفیت سے نکل گئے، جب دوبارہ ہوش آیا تو فرمایا اے اللہ میں توبہ کرتا ہوں اپنی اس بات سے، تو پاک ہے۔ قال سبحانک انی تبت الیک، یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں، تیری ذات پاک ہے، میں کہاں اور تو کہاں، میں تجھے نہیں دیکھ سکتا، اس مقام کو نہیں پہنچ سکتا۔ لیکن جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو رب نے یہ شان عطا فرمائی ہے، مصطفیٰ بستر پہ آرام کر رہے ہیں، رب نے جبریل کو بھیجا، فرمایا جا جبریل میرے محبوب کو فرما کہ تیرا رب تجھے دیکھنا چاہتا ہے، آپ محبوب دونوں بیٹھ کر باتیں کریں۔ مصطفیٰ چلے ہیں، وہاں سے سفر شروع ہوا ہے اور وہاں سے چل کر مسجد اقصیٰ کے اندر پہنچے ہیں۔ جبریل نے ہاتھ پکڑا اور مصلی پہ کھڑا کر دیا، فرمایا رب کا وعدہ پورا ہو جائے، رب تعالیٰ کا وہ وعدہ ان کے سامنے پورا ہو جائے۔ اب تمام نبی جو ہے وہ صفوں میں کھڑے ہیں اور نیت کر رہے ہیں۔ آدم علیہ السلام جو ہے روحانی اور جسمانی تمام انسانیت کے باپ ہیں، آدم علیہ السلام نے بھی نیت کی ہوگی کہ میں حاضر پیچھے امام صاحب کے۔ ابراہیم علیہ السلام جو پیارے آقا کے دادا بنتے ہیں، انہوں نے بھی نیت کی ہوگی کہ حاضر پیچھے امام صاحب کے۔ تمام نبی جو روحانی طریقے سے مصطفیٰ کے بھائی بنتے ہیں، انہوں نے بھی نیت کی ہوگی کہ حاضر پیچھے امام صاحب کے۔ اور مصطفیٰ نے جب مصلی پہ کھڑے ہو کے رب تعالیٰ نے تمام کو واضح کر دیا، اے آدم تو تمام جو ہے انسانوں کا جو ہے تمام بشریت کا والد ہو سکتا ہے، تمام انسانیت کا جو ہے تجھے مقام دیا گیا ہے، تیرا مقام یہ ہے کہ فرشتوں نے تجھے سجدہ کیا ہے، لیکن آج دیکھ تیرے سر کو میں نے محمد کے قدموں پہ جھکا دیا ہے۔ آج تیری نیت میں بھی مصطفیٰ امام ہے۔ اور پھر جبریل علیہ السلام نے وہاں پہ کھڑے ہو کر یہ بات واضح کر دی کہ میں تمام فرشتے بھی مصطفیٰ کے جو ہے غلام ہیں۔ اور پھر سامعین محترم جب نماز ختم ہوئی، مصطفیٰ سے ملاقات ہوئی، پھر وہاں سے پھر سفر شروع ہوا۔ اب وہاں سے جب سفر شروع ہوا، تمام نبی جب مصطفیٰ کے برابر نہیں، جبریل مصطفیٰ کے برابر نہیں، آدم مصطفیٰ کے برابر نہیں، ابراہیم علیہ السلام مصطفیٰ کے برابر نہیں، جب وہ نبی ہو کر مصطفیٰ کے برابر نہیں، آج کوئی کھڑے ہو کے کہہ دے کہ مصطفیٰ ہم جیسے ہیں، نبی ہم جیسے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب نبی کے برابر نہیں ہو سکتا، تو کہاں سے آ کے نبی کے برابر ہو سکتا ہے؟ اور پھر اب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا جب وہاں سے سفر شروع ہوا اور پھر مصطفیٰ آسمانوں پہ پہنچے، پہلے آسمان پہ پہنچتے ہیں تو فرشتوں نے استقبال کیا، انبیاء کرام نے استقبال